عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف سارے احکام تو بے شک اپنی جگہ، لیکن اللہ کے لیے جان دینے میں بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ باپ کا حکم ہے، باپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ ارے سنو تو صحیح، باپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، باپ نے یہ کہا کہ بیٹے تم اپنے معاملے میں خود غور کرو، اپنے معاملے میں، یہ عجیب بات ہے، اپنے معاملے میں خود غور کرو، تم میری وجہ سے ذبح ہو رہے ہو یا اللہ کی وجہ سے ذبح ہو رہے ہو، اس بارے میں غور کرو۔ فانظر ماذا تری، قرآن نے اس طرح کہا، فانظر ماذا تری، اپنے معاملے میں خود غور کرو۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے کیا غور کرنا اور آپ کو کیا غور کرنا، مجھے کیا غور کرنا، آپ کو کیا غور کرنا۔ افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، آپ تو مامور ہیں نا، آپ تو مامور ہیں، حکم کے پابند ہیں، جو اللہ کا حکم ہے پورا کیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم پر چھری چلا دی، جذبہ قربان کیا اولاد کا، پوچھا نہیں کہ اے اللہ یہ آپ کام کیوں کرا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھو گے اطاعت کرنے والے پوچھتے نہیں کہ حکم کیوں ہے، اور نافرمانی کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، ایک گائے ذبح، سینکڑوں گائے ذبح ہوتی ہیں، ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو گائے ذبح کرنا کیا مشکل کام تھا، اس پہ سوال کھڑا کر دیا۔ اطاعت کرنے والے اولاد کے بارے میں نہیں پوچھ رہے کہ کیوں ذبح کرا رہے، اطاعت کرنے والے تو دیکھو تو صحیح، اطاعت کرنے والے تو اولاد کے بارے میں نہیں پوچھ رہے کہ معصوم بچے کو کیوں ذبح کرا رہے۔ اتنا بڑا ہو کر ذبح نہیں ہوا، اتنا بڑا ہونے پر ذبح کا حکم نہیں آیا، جتنا بڑا آدمی وہ حکم کا مکلف ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے یا شادی کرنے کے بعد نعوذ باللہ زنا کرنے کی وجہ سے کسی کو جو ہے قتل کیا جائے۔ معصوم بچہ، اور بچے فطرت اسلام پر ہوتے ہیں، معصوم بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جس کے بارے میں یہ سوال بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے کیا جرم ہوا ہے، ابھی تو یہ جرم کرنے گناہ کرنے کی حد کو نہیں پہنچا۔ دیکھو میں ضرور عبادت کر رہا، ایک بچے کو ذبح کرنے کا حکم، اس میں تو وجہ نہیں پوچھی کیوں ذبح کرا رہے، کیونکہ اطاعت کرنے والوں کو حکم ملا ہے۔ وہاں حکم ملا بنی اسرائیل کو کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ گائے ذبح کرنا کون سی بڑی بات ہے، گائے ذبح کرنا کون سی بڑی بات تھی، لیکن انہوں نے اس میں سوالات کھڑے کیے، کیوں کرا رہے، کیا وجہ ہے، اللہ کی ضرورت پیش آئی گائے ذبح کرانے کی، سوالات پیدا کیے، سوالات پیدا کیے کہ کیوں کرا رہے۔ اللہ نے بھی گائے کے متعلق ایسی صفات بیان کی کہ جس سے گائے کا ذبح کرنا اور مشکل ہو گیا، گائے ذبح کرنا اور مشکل ہو گیا۔ اللہ نے بھی ان کے سوالات پر سوال کھڑا کر دیا، ان کے سوالات پر مشکل پیدا کر دی کہ گائے ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت کرنے والے تو معصوم بچے کے بارے میں بھی سوال نہ کریں گے، اور انکار کرنے والے حکم سے وہ سوالات پیدا کریں گے۔ آج بھی یہی بات ہے، جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا وہ سوالات پہ سوالات ہی کرتے رہتے ہیں، اور جنہیں کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر گزرتے ہیں، وہ کام کر گزرتے ہیں جنہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ جو سوالات پیدا کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں، فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے، نبیوں سے کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے لوگ۔ ہلاکت کی وجہ یہ ہے
کہ جو اطاعت نہیں چاہتے، کام کرنا نہیں چاہتے، وہ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، صحیح حدیث ہے، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، سوال کیا فوراً کہ جی ہر سال حج فرض ہوگا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر صحابی نے کہا میں پوچھ رہا ہوں ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی نے پھر کہا میں پوچھ رہا ہوں جی سوال کا جواب دے دیں، ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جی ہاں،